تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی عزیز نے سوال کیا ہے مفتی صاحب، مسجد میں نکاح کا رجسٹر ہوتا ہے، مسجد کا امام نکاح پڑھاتا ہے، لڑکے والوں سے 2000 روپے لیتے ہیں جس کی رسید دی جاتی ہے، مسجد کے امام کو 400 روپے ملتے ہیں، مؤذن کو 100 روپے ملتے ہیں اور 1500 روپے مسجد میں جمع کر دیا جاتا ہے۔ کیا اس طرح مسجد والوں کا 1500 روپے لینا شرعاً جائز ہے؟ جواب تفصیل سے دے۔ این نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے مولانا سید احمد صاحب کرناٹکا سے، ماشاءاللہ آپ کا نام بھی ہمارا ہی نام ہے۔ دیکھیے مولی صاحب، شریعت کے اندر ایک بات، اصولی بات یہ ہے، نکاح پڑھانے والے کا معاوضہ، نکاح کا جو معاوضہ ہے، جس آدمی نے نکاح پڑھایا ہے وہی آدمی اس کا معاوضہ لے۔ یعنی کہ جب امام صاحب نے نکاح پڑھایا ہے 2000 روپے بھی صرف امام ہی کے کھاتے میں جائیں گے۔ اب اس میں یہ کہہ دینا کہ بھئی امام 400 روپے لے، 100 روپے مؤذن لے، 1500 روپے مسجد کے رجسٹر میں جمع کر دیں، اس طرح مسجد والوں کا یہ کہہ دینا غلط بات ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا، کسی آدمی کا بھی، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، کسی کا بھی ہو، بغیر رضامندی کے اس کے مال کو لے لینا شریعت میں جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے 2000 روپے سارے کے سارے وہ امام صاحب ہی کے ہوں گے جنہوں نے نکاح پڑھایا ہے، تو اس لیے نکاح پڑھانے کا معاوضہ اسی کو ملے گا جس نے نکاح پڑھایا ہے، نہ مؤذن کو ملیں گے، نہ مسجد کے اندر جمع کرنے کا شریعت میں کہیں اصول ہمیں ملتا ہے۔ ایک بات تو ہو گئی، اور دوسری بات، میں بہت اہم بات میں ان مسجد والوں سے بھی کہہ دیتا ہوں، آج کل کی جو مسجد کی کمیٹیاں ہیں، اللہ کی پناہ، یہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ یہ وہی شرابی، وہی کبابی، وہی چہرے پر داڑھی مونڈا ہوا انسان، وہی سود خور، وہی رشوت خور، وہی بچوں کی اپنی زندگیاں برباد کرنے والا، بہت سارے اس کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں۔ اب یہ اپنے بچوں کے اندر خرچے کا یہ دیکھے کہ بھئی میرے بچوں کو میں کتنا خرچ کر رہا ہوں۔ امام صاحب ہیں، معاوضہ ہے ان کا، شریعت نے ان کو اجازت دی ہے، جو آدمی جو کام کرے اس کا معاوضہ اس کو پورا ملنا چاہیے۔ اب آپ اس مسجد کے امام پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی 1500 روپے مسجد میں جمع کروا دے، یا کبھی تم نے اپنے بیٹے سے اس طرح تمہاری نوکریوں میں کہی ہے، یا تم نے کبھی تمہارا مالک تم سے اس طرح کیا ہے؟ کبھی اس طرح نہیں کرتے۔ اب ان کا سارا غصہ، بیویوں کا غصہ، بچوں کا غصہ نکالنا ہو اور کس بھڑاس نکالنا ہے تو مسجد کے امام صاحب مدرسے کے حضرت سے نکالنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یہ لوگ چاہتے بھی نہیں کہ مسجد کے امام صاحب کے کپڑے ٹھیک ہو، مسجد کے امام صاحب کی گاڑیاں اچھی ہو، اور یہ نہیں چاہتے کہ علماء اچھی گاڑیوں میں پھرے، اچھا پھرے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم بریانی کھائیں، مولانا جو ہے ترکاریاں کھائے، سبزیاں کھائیں۔ تو اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ ان مسجد کمیٹی والوں کو سمجھنا چاہیے کہ تم لاکھوں روپے، کروڑوں روپے مسجد کے اخراجات میں لگاتے، تو کروڑوں روپے میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، ایک مسجد کا مینار بنائے گا کئی کروڑ روپے، 1.5 کروڑ روپے یا 2 کروڑ کے قریب انہوں نے ایک مسجد کی مینار کو بنایا ہے۔ کیا اللہ تم سے یہ بات پوچھیں گے کہ تم نے ایک مسجد کی مینار تم نے کیوں بنائی ہے؟ کیا تم سے اللہ مینار بنانے کی وجہ سے تمہاری مغفرت کر دیں؟ مسجد کو عالیشان بناؤ، کیا تمہارے اللہ مغفرت کر دیں گے؟ کیا تم مسجد میں اچھے قالیاں نہ بچھاؤ، اللہ تمہاری مغفرت کر دیں گے؟ خدا کی قسم اللہ تمہاری مغفرت اس سے نہیں کریں گے، کیونکہ مغفرت انسان کی اسی وقت ہوگی جب لوگوں کے حقوق کو ادا کرے، اپنے ماتحتوں کے حقوق کو ادا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دنیا سے جاتے ہوئے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ بھئی اپنے باندیوں کا خیال رکھو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، اپنے ماتحتوں کے حقوق کو صحیح طریقے پر ادا کرو۔ تو اس لیے مسجد کا امام، مسجد کا مؤذن، مسجد کا خادم، یہ مسجد کے
ساری کمیٹی والوں کی ماتحتی میں ہے، تو ان کی ذمہ داریوں کو پوری کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے مسجد میں لگا رہے ہو، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ تو اس لیے نا اللہ تم سے پوچھیں گے۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں، ہدایہ کے اندر علماء اکرام جانتے ہیں ہدایہ، اس کے اندر یہ بات لکھا ہے کہ بھئی مسجد کے اندر اگر تم عالی شان کوئی بھی چیز لگانا چاہتے ہیں، چاہے وہ قالین ہو، اچھی بچھانا چاہتے ہو، یا مسجد میں اچھے ٹائلس لگانا چاہتے ہو، یا مسجد کے اندر خوبصورت بیل بوٹیاں لگانا چاہتے ہو، تو کتاب کے اندر لکھا ہے ہدایہ کے اندر کہ جو کچھ بھی اخراجات ہیں وہ مسجد کے ذمہ دار اٹھائیں گے۔ مسجد کے اماؤنٹ کے اندر سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ بھئی ان غیر ضروری چیزوں میں تم اٹھا کر ان چیزوں کو استعمال کرو۔ بھئی تمہاری جاگیر نہیں ہے کہ مسجد تمہیں جیسا تم چاہے استعمال کرو، تمہاری جاگیریں نہیں ہے کہ تم مسجدوں کو جیسا چاہے تم اپنے من مانی پر چلاؤ۔ اسی لیے تو میں مسجد کے کمیٹی والوں سے میں بہت زیادہ میں ان کو ڈانٹتا بھی ہوں، اور ان سے میں ناراض بھی ہوں، اور ان سے میں بہت زیادہ میں ان سے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر کے کہ بھئی ان کی کمیٹیوں کے اندر تم علماء کو کیوں نہیں جماتے؟ حق تو یہ ہے کہ مسجد اور مدرسوں کے ذمہ دار علماء بنے، اب تم علماء اور مسجدوں کے اندر کیوں نہیں جماتے تم علماء کو؟ اس لیے نہیں جماتے کہ بھئی اگر ہم ان علماء کو جمائیں تو پھر یہ ہمارے من مانیاں کرنے کی اجازت ہمیں نہیں دیتے کہ مسجد کا نام ہم رکھ لے، فلاں مسجد کا میں صدر ہوں، فلاں مسجد کا میں کمیٹی ہوں، کمیٹی کا میں ممبر ہوں، میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں۔ کئی ایسے مسجدوں کے ممبروں کو میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں نے نام مسجد کا رکھ کر ممبر کا نام لے کر کے لوگوں کو بہت زیادہ ڈبایا بھی ہے، ٹھگایا بھی ہے، اور لوگوں کو امت کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ لوگ مسجد کے امام، مسجد کی کمیٹیوں میں علماء کو اس لیے نہیں جماتے کہ بھی ان کی منمانیاں نہیں چلتی۔ آج دیکھیں مسجد کمیٹیوں کے اندر وہی سود خور، وہی بیاس کھانے والا، وہی غلط کام کرنے والا، وہی اپنے بچیوں کو بے ڈھنگے نکالنے والا، سارے اپنے گھر کے اندر برائیاں رکھ کر مسجد کے امام پر یہ اصول ثابت کرتا ہے۔ اب کوئی مسجد کا امام اگر جمعہ کے بیان میں کوئی کھل کر بات کر دے تو کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے کیوں اس طرح کیا، کیوں آپ نے بولا؟ غلط باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مسجد کے بارے میں مجھے معلوم ہوا، ایک مولانا نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اب ربیع الاول کے اندر مہینے میں حضرت نے پوری تفصیل سے بتایا، تو اس کے بعد حضرت نے یہ بتایا کہ بھئی 11ویں کرنا شریعت کے اندر کوئی اس طرح ثابت نہیں ہے، 11ویں نہیں کرنا چاہیے۔ سارے حضرت نے مسائل بیان فرمایا۔ تو مسجد کمیٹی والوں نے کہا کہ حضرت آپ کو جیسا ہم کہتے ہیں ویسا ہمیں آپ کو بات کرنا، آپ کو یہ ضروری نہیں کہ بھی آپ اپنی دل کی بھڑاس یہاں نکالیں۔ میں ان سے کہا کہ بھئی اگر مولانا اگر قرآن و حدیث کے خلاف بات کرے تو میں مولانا کے خلاف کھڑا ہوں گا، آپ ہمیں بتائیے۔ مولانا نے ساری بات قرآن حدیث کی بات کہی ہے۔ ایک مسجد میں مولانا صاحب نے بیان کیا کہ بھئی بے پردہ نہ نکلو، اپنی بچیوں کو، اپنی مستورات کو پردے کے ساتھ نکالیے۔ کیا انہوں نے غلط بات کہی؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اللہ نے فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اللہ نے ان آیتوں میں فرمایا کہ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اے نبی جی مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے نظروں کو نیچے رکھے، اپنے سینے پر کپڑا ڈال کر جائے، پردے کے ساتھ نکلے۔ اب مولانا نے جب جمعہ کے بیان میں کیے، میں بھی اس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ ایک آدمی، عام آدمی آیا، مسجد کا کمیٹی والا، کہا کہ مولانا آپ کو کس نے بتایا کہ ممبر پر بیٹھ کر آپ اس طرح کی باتیں کریں؟ اب میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس آدمی کو نہیں معلوم کہ بھئی میں بھی ایک عالم دین ہوں، کیونکہ اس وقت میں ویسا معلوم نہیں ہو رہا تھا، کپڑے میں کلر کپڑے پہنا ہوا تھا میں۔ بالآخر میں اس کے سامنے پوچھا کہ بھئی امام صاحب اگر غلط بولے تو میں امام صاحب کے خلاف کھڑا ہوں گا، بتائیے امام صاحب کیا غلط بات بتائی؟ اس نے کہا کہ حضرت امام صاحب بیٹھ کر وہاں اس طرح کی پردے کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کر، قرآن سے اس آیت کو نکال دے، اس کے بعد مولانا بیان کر دیں گے، وہ باتیں نہیں کریں گے۔ اللہ نے جب باتیں بتا دی، وہ باتیں قیامت تک ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ان باتوں پر عمل کریں۔ تو بلا آخر میں یہ بتا رہا ہوں کہ بھئی مسجد میں علماء کو جمعہ کے بیانات میں آپ کھل کر بات کرنے کا موقع دیں، اور ان کو عنوانات طے نہ کریں کہ فلاں مسجد میں یہ عنوان کریں۔ آپ ان کو اپنا خادم نہ سمجھیں، غلام نہ سمجھیں، یہ دین کے چوکیدار ہیں، یہ دین کے اندر کسی بھی غلط چیز کو داخل ہونے نہیں دیتے۔ تو اس لیے مسجد کے کمیٹیوں سے میں یہی بات کہتا ہوں کہ بھئی اپنی منمانیاں نہ کریں۔ آپ کبھی بھی اگر کسی کے پاس کام کر رہے ہو، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی روزانہ آپ 1000 روپے کماتے ہیں، 500 روپے ہمیں دے دے، 500 روپے آپ رکھ لے، کیا آپ اس بات کو خوش ہوں گے؟ اس بات سے نہیں خوش ہوں گے۔
تو مسجد کے امام صاحب سے آپ کیسا کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نکاح پڑھانے کے بعد آپ 2000 روپے میں سے 1500 مسجد کو جمع کرا دیں اور 400 روپے آپ رکھیے، مؤذن صاحب 100 روپیہ رکھ لیں؟ حالانکہ اصولی بات یہی ہے، جو آدمی نکاح پڑھائے گا وہ آدمی اس کا حقدار ہوگا، چاہے وہ مسجد کا متولی پڑھائے، مسجد کا مؤذن پڑھائے یا مسجد کا امام پڑھائے۔ اس لیے یہ بات نہ کرے مسجدوں میں زیادہ خرچے رکھنا اور من مانیہ مسجدوں میں نکالنا۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے، شب برات کے اندر یا رمضان المبارک کے اندر تاخیراتوں میں، خصوصاً 26ویں تاخیرات، ان میں بھی مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، لائٹنگ کیا جاتا ہے، ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ بعض بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو مسجد کے اخراجات سے یہ سب چیزیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ چیز شریعت میں کہیں بھی یہ چیز ثابت نہیں کہ مسجد کو سجایا جائے اس طرح۔ پہلی بات تو یہ کام ہی غلط کرتے ہیں۔ جب ان کو منع کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ حضرت آپ چھوڑے وہ سب پرانے باتیں، کیوں وہ باتیں کرتے ہیں؟ اب حالات جیسے چل رہے ہیں ویسے چلے۔ میں نے ان سے بھی یہ بھی کہا کہ بھائی جب لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو ان کو منع کرنے کا آپ کریں یا نہ ہم کریں گے؟ آپ بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم بھی نہیں کریں گے، اب آگے چلتے چلتے وہی بات ہو گئی، جیسا من مانی چاہے جیسے زندگیاں گزارتے چلو۔ تو بالآخر یہ مسئلہ ذہن میں رکھے، مسجد میں لیٹیں لگانا، اس طرح کی چیزیں ساری کرنا، اور مسجد کے فنڈ سے تمہیں دینے کا حق نہیں ہے کہ تم مسجد کے فنڈ سے نکال کر کے اس طرح پھول لگا رہے ہو، مسجد کے فنڈ سے دو۔ اور اب تم جو ہے یہ لائٹیں وغیرہ لگا رہے ہو، لگانا تو شرعاً جائز نہیں، اگر تم لگا لیے ہو مسجد کے فنڈ سے دینے کی تمہیں بالکل اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے مسجد کو آپ عبادت کا مرکز بنائیے، دلہن کے ساتھ سجانے میں آپ نہ لگے۔ یہ غیر مذہب کے لوگوں کے مشابہت ہوگی کہ آپ ان کی مندروں پر بھی جائیں، آپ ان کے گھر عبادت گاہوں پر بھی جائیں، دیکھیں وہ بھی لائٹیں لگاتے ہیں، وہ بھی سجاتے ہیں۔ شریعت کے اندر اس طرح کی بات نہیں ہے کہ غیروں کے ساتھ مشابہت اختیار کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سے ہمیں توڑا ہے کہ بھئی جہاں یہود و نصارہ کی مشابہت آئی، اللہ کے رسول نے ہمیں توڑا کہ کہا کہ تم یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو، اب مسجدوں کو وہی چیز تم سجا رہے ہو۔ تو اس لیے بالآخر مولانا صاحب، میری بات تو مسئلہ تو بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہے، تو یہ بات ہے کہ جو حقدار ہیں آپ ہی ہیں اس کے حقدار، اس کے علاوہ مسجد کمیٹی کو اور مسجد کے ممبر کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ سے کوئی بھی چیز آپ کی رضامندی کے وہ لے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تمام مسجد کے ممبران کو اور تمام اہل مساجد کے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ مال جو ہے کسی کے حق اپنے ذاتی مال نہیں ہے، امت کا مال ہے، اس مال کو صحیح طور پر لگائے۔ مسجدوں میں غیر ضروری چیزیں، لاکھوں کروڑوں روپے مینارے بنانے میں، لاکھوں کروڑوں روپے مسجدوں کو سجانے میں، اللہ تم سے قیامت میں یہ نہیں پوچھے گا۔ اللہ کے رسول اگر اس بات کو ضروری سمجھتے تو اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی اللہ کے رسول جو ہے مسجد نبوی کو سجا کر جاتے۔ جتنی ضرورت اتنی آپ استعمال کریں، غیر ضروری چیزیں نہیں ہیں۔ غیر ضروری چیزوں کے اندر لاکھوں کروڑوں روپے میناروں کو ڈال رہے ہیں، وہی لاکھوں کروڑوں روپے آپ نکال کر کے کسی غریب یتیم بچی کی ضرورت تو پورا کریں۔ میں یہاں یہ بات بھی کہہ دیتا ہوں، جہاں مسجد کو ضرورت نہیں اس مسجد میں دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بھئی ساری ضرورتیں مسجد کی پوری ہو جاتی ہیں، اب اس مسجد کو چندہ اب ہرگز نہ دیں، چاہے وہ مینار بنانے کے لیے کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسجد کے تعمیری کام کیوں نہ ہو۔ تعمیری کام مکمل ہو گئی تو پھر کیا ضرورت میں سامنے نقش و نگار کر رہے ہیں۔ اب بعض لوگ مسجدوں کے احباب کو میں دیکھا ہوں کمیٹیوں کی، وہ مسجد کو سجا رہے ہیں، پھر واٹس ایپ میں ڈال رہے ہیں دیکھیے ہماری مسجد کتنی اچھی بنی ہے، عالیشان بنی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھئی دیکھیے نمازیوں کو جوڑنے کی فکریں کریں، عالیشان بنا کر تمہارے مسجد کے ممبر کے بن جانے سے، کمیٹی کے ممبر بن جانے سے، مسجد کی کمیٹی کے ممبر بن جانے سے اللہ تمہاری مغفرت کے فیصلے نہیں کرتے، تمہارے اعمال کو دیکھیں گے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے اللہ کے ویسے فیصلے ہوں گے۔ تو اس لیے تمہارے مسجد کی کمیٹیوں میں جڑ جانے سے تمہاری مغفرت کے فیصلے نہیں ہوتے۔ اس لیے اپنے علماء سے ہمیشہ تعلق رکھے اور ان علماء سے مشورہ کرے جو تمہیں صحیح طور پر رہبری کرتے ہوں۔ یہ نہیں کہ بھئی آپ ان علماء سے مشورہ کر رہے ہیں جو آپ کی جی حضوری بھی کرتے ہوں، میں اس کا بھی مخالف ہوں، اس بات کو بھی میں نہیں مانتا۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سوال کیا ہے مفتی صاحب، نماز میں سجدہ تلاوت بھول جائے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب دیں ان نوازشوں کی۔ سوال کرنے والے محمد احمد صاحب دہلی سے۔ دیکھیے بھائی
سجدے تلاوت جب نماز میں پڑھ لیں تو اسی وقت فوراً سجدہ کر لینا چاہیے۔ اگر کسی نے سجدے تلاوت پڑھا، سجدے آیت پڑھ لیا، اب اسے ایک آیت پڑھنے کے بعد یاد آ گیا تو فوراً سجدے تلاوت کر لینا چاہیے۔ اگر ایک آیت پڑھ لیا، 2 آیتیں پڑھ لیا، 3 آیتیں پڑھنے تک اس کو اجازت ہے۔ اگر وہ 3 آیتیں پڑھنے تک اس کو 3 آیتیں پڑھ لیا، اگر یاد آ گیا فوراً وہ سجدے تلاوت کر لیں تو اس پر سجدے سے وہ واجب نہیں ہوگی۔ 1 2 3 آیتیں تک اس کو اجازت ہے۔ 3 آیتیں اگر پڑھ لیا، پھر اس کو چوتھی آیت شروع کر دیا، اب اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ بھئی میں نے تو سجدے تلاوت تو کیا ہی نہیں میں۔ اب اس نے اگر سجدے تلاوت کیا تو آخری میں سجدہ سہو اس پر واجب ہوگا، ضروری ہوگا وہ سجدہ سہو کرے۔ یہ ایک بات مسئلہ ذہن میں رکھیے۔ دوسری بات، اگر اس نے نماز مکمل کر لیا، تشہد پڑھ لیا، دونوں طرف سلام پھیر لیا، ابھی وہ منافی صلاۃ کوئی کام نہیں کیا، اب اسے فوراً یاد ہے کہ بھئی میں نے تو آیت سجدہ پڑھا ہے اور پھر میں نے تو سجدہ ہی نہیں کیا، اب اس نے منافی صلاۃ کوئی عمل نہیں کیا ہے، فوراً وہ سجدہ تلاوت کر لے، اس کے بعد بیٹھے تشہد پڑھے اور پھر سجدے سہو کر لے، ایک طرف سلام پھیرے، 2 سجدے پورا مکمل کر لے، پھر اس بعد آخری میں تشہد پڑھ کے سلام مکمل کرے۔ سجدے سہو کیوں لازم ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے سجدے تلاوت کو آخری میں کیا ہے، تو اس لیے اس پر سجدے سہو لازم ہوگا۔ اور اگر اس کو منافی عمل کرنے کے بعد، یعنی منافی صلاۃ کوئی عمل اگر اس نے کر لیا، یعنی قبلے کی طرف سے اپنا سینہ پھیر لیا یا کسی سے بات کر لیا، سلام کر لیا، بات چیت کر لی، اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ بھئی میں نے تو نماز میں سجدے تلاوت پڑھا، یاد نہیں کرا میں، اب تو نماز میری مکمل ہو گئی، کیا کرے؟ اب اس کے لیے تو شرعاً حکم یہی ہے کہ وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے، جو اس سے بھول ہو گئی، اللہ سے توبہ استغفار کے علاوہ اور کوئی اس کا دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو اس لیے 2 باتیں ذہن میں رکھیے۔ ایک بات، اگر نماز کے اندر ہو گیا ہے، نماز کے اندر ہو، 3 آیتوں تک اس کی اجازت ہے کہ 3 آیتیں تک اگر یاد آ گئی تو فوراً وہ سجدے تلاوت کر کے اٹھ کر کھڑے ہو کے آگے اپنی تلاوت کو جاری رکھے۔ اگر 3 آیتوں کے بعد اگر وہ چوتھی آیت کے بعد اگر سجدے تلاوت کرے گا تو آخری میں سجدہ سہو لازم ہوگا۔ یہ نماز کے اندر کی بات۔ اور اگر سلام پھرنے کے بعد اس کو یاد آیا، منافی صلاۃ کوئی اگر کام نہ کیا ہو تو اگر وہ چاہے تو سجدے تلاوت کر کے تشہد پڑھ کر آخری میں سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کرے۔ اگر وہ منافی صلاۃ کوئی کام کر دیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہو، اس کے بعد اس کو یاد آیا ہے، اب اس کے توبہ استغفار کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ بھائی آپ کو ہمارا سوال سمجھ میں، جواب جو ہے اطمینان سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ عزیز نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب غسل جنابت میں کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا بھول جائے تو اس حالت میں پڑھی گئی نماز کا شرعی حکم کیا ہے؟ واضح فرما دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ بھائی صاحب دیکھیے، فرض غسل جسے مرد ہے تو احتلام ہو جائے تو یہ غسل اس کے لیے فرض ہے، عورت ہے تو احتلام کا غسل ہے یا ماہواری کا غسل ہے، نفاس کا غسل ہے، یہ سب فرض غسل ہے۔ تو اگر کوئی آدمی فرض غسل میں ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی فرض ہے، کلی کرنا، منہ بھر کر کلی کرنا یہ بھی غسل میں فرض ہے، کیونکہ غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں، ناک میں پانی ڈالنا اور منہ میں کلی کرنا منہ بھر کر کے، پورے بدن پر سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پورے جسم کو اس طرح بھگانا کہ ایک بال بھی خشک نہ رہے، یہ 3 چیزیں غسل میں فرض ہیں۔ تو اگر کسی نے غسل میں پورے جسم کو تو بھگا لیا لیکن ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا اس نے بھول گیا ہے، تو اس آدمی کے لیے اب اثر غسل پورا کرنا ضروری نہیں، بلکہ اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ بھئی ناک میں پانی ڈال لے اور پھر جو ہے منہ میں کلی کر لے، اس سے جو ہے غسل پورا مکمل ہو جائے گا، اب اثر غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب اس حالت میں اگر کسی نے غسل کر لیا، اسے بھول گیا تھا بھئی ناک میں پانی ڈالنا اور منہ میں پانی ڈالنا بھول گیا ہے، باہر نکل گیا، اب بعد میں اسے یاد آیا کہ بھئی میں اس طرح کر لیا ہوں، اس حالت میں اس نے نماز بھی پڑھ لیا ہے۔ اگر فرض نماز پڑھا ہے
تو اس فرض نماز کا اعادہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب اگر نفل نماز پڑھا ہے تو اس نفل نماز کا اعادہ کرنا ضروری نہیں، کیونکہ نفل نماز میں آپ نے اس ایسے حالت میں شروع کیا جب کہ آپ کا غسل ہی نہیں ہوا ہے، وضو ہی مکمل نہیں ہوا۔ جب وضو اور غسل مکمل نہیں ہوا ہے تو پھر نماز ہی مکمل شروع نہیں اس کی بھی۔ تو اس لیے کیونکہ حدیث پاک کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر وضو کے نماز مکمل نہیں ہوتی، تو اس لیے آپ نے جو بغیر غسل کے آپ نے نفل نماز پڑھی ہے تو وہ نماز ہی ابتدا نہیں ہوئی، اس کا اعادہ ضروری نہیں، بلکہ فرض نماز کا اعادہ ضروری ہے۔ ایک بات یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں، غسل میں جو ہے کلی کرنا یہ فرض ہے، غرغرہ کرنا جیسا منہ میں پانی ڈال کر کے حلق تک پانی پہنچاتے ہیں، غرغرہ کرنا یہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ اگر کسی نے غرغرہ نہیں کیا، کلی کر لیا، منہ بھر کر کے پورے جبڑوں میں پانی پہنچا لیا، پھر جو ہے اس سے سنت ادا ہو جائے گی اور اس میں غرغرہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں سوال کیا ہے مفتی صاحب، فائنانسر گاڑی کے ڈیلر کو گاڑی کے نام ٹرانسفر کرنے کے لیے کبھی 4000 روپے اور کبھی 4500 روپے دیتا ہے، اور گاڑی نام ٹرانسفر کرنے میں کبھی 3000 کبھی 3200 روپے خرچ ہوتے ہیں، اور 4500 روپے اور 4000 4500 اور 4000 میں سے ما بقیہ رقم بچ جاتی ہے، تو کیا اس رقم کا اپنے استعمال میں لینا شرعاً جائز ہے نہیں؟ سوال کرنے والے محمد اقلیم صاحب، متحر پردیش۔ دیکھیے اقلیم صاحب، میں نے جو آپ کا سوال سمجھا اس سارے سوال کا میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیے مثال دیتا ہوں، میں سب سے پہلے میں ایک آدمی موکل ہوں، میں نے کسی کو وکیل بنایا کہ بھئی آپ جو ہے میں آپ کو اتنے پیسے دے رہا ہوں، آپ مجھے کوئی چیز خرید کر لا کر دے دیں۔ اب جس آدمی کو میں نے وکیل بنایا ہے اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز مجھے خرید کر دے، پھر جتنی رقم بچے گی وہ رقم مجھے پوری واپس کرے۔ جیسے میں نے کسی کو 100 روپے دے کر بھیجا کہ بھئی آپ لے جائیں، مجھے 100 روپے میں سے کوئی چیز خرید کر لائیے۔ اب وہ چیز ملتی ہوگی 90 روپے، یا اسے سمجھے 99 روپے بھی اگر ہوتی ہو، 1 روپیہ اس میں بچتا ہو، تو وکیل کے لیے ضروری ہے کہ وہی 1 روپیہ بھی لا کر کے میرے حوالے کر دے، کیونکہ میں نے اس کو وکیل بنایا ہے۔ اب وہ 1 روپیہ اگر اٹھا کر وہ رکھ لے گا تو شاید اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پیسوں کو خرچ کرے۔ تو اس لیے آپ کا سوال کا جواب یہی ہے کہ موکل نے جس آدمی کو وکیل بنایا ہے جتنے پیسے بھی بچے وہ سارے پیسے لا کر کے اس آدمی کے حوالے کر دے، اس میں سے کسی پیسے کو لینے کی شرعاً اس کو اجازت نہیں۔ اگر لینا چاہے تو پہلے ہی معاملہ کر دے کہ بھی جتنے پیسے میں بچیں گے میں اب رکھ لوں گا، اگر موکل اجازت دے دے آپ رکھ لے، کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم باطل طریقے سے مال کسی کا نہ کھاؤ، تو یہ بات بھی یہی ہے کہ بھی جس آدمی کو موکل نے وکیل بنایا ہے جتنے پیسے بچے وہ پیسے واپس کر دیں اس کو، اس کی اجازت کے بغیر آپ نہیں کھا سکتے۔ یہ چیز اکثر یہ ڈیلروں کے اندر یا کمپنیوں میں جو وکیل کی حیثیت سے کام کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ معاملات کو صاف صاف رکھ کر کے کام کرے، دھوکہ دہی نہ کرے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من غشا فلیس منا، جو آدمی دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے دھوکہ دہی نہ کرے، جو بھی معاملات ہو صاف صاف رکھیے۔ معاملات اچھا صاف رکھنے سے آدمی سامنے والا آپ پر مطمئن بھی ہوگا اور ہر کام آپ سے وہ کرانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ کیا ہے مفتی صاحب، نائٹ بلب کے طور پر قرآنی آیات کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ جی بھائی، آپ کا سوال کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک لائٹ ہوتا ہے، جیسا کہ رات میں نائٹ بلب ہوتا ہے، اس میں قرآنی آیات ہوتے ہیں، جیسے شیلڈ نما ایک ہوتا ہے وہ، اس میں قرآنی آیتیں ہوتی ہیں، رات میں اس کو لائٹ کے طور پر استعمال بھی کرتے ہیں اس کو۔
جیسا بیڈ لیٹ ہوتا ہے اس میں رات میں وہ ڈال دیے تو وہ لیٹ سلکتے رہتا ہے. تو دیکھیے بھائی اس طرح کے بلب استعمال کرنا نہیں کرنا چاہیے، مکروہ تحریمی ہے اور یہ ادب کے خلاف بھی ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اس آیتوں کی جو شیلڈ آپ نے رکھی ہے رات میں جو استعمال کرنے کے لیے لائٹ نما، اس پر دھول پڑے گی اور عورت ناپاک حالت میں ہو تو اسے چھوئے گی بھی اور وہ نیچے ٹوٹ کر بھی گر سکتا ہے بچوں کے ہاتھ کھیلتے ہوئے، تو قرآن آیت کی بے ادبی ہوگی. تو اس لیے اس طرح کی بلب جو بھی لائٹ ہو وہ استعمال نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کو نہ چھو، پاک صاف ہو کر چھو. تو عورت ناپاکی کی ہوگی اب وہ قرآن چھوگی، آدمی بغیر وضو کی بھی اسے چھو سکتا ہے، اب نیچے گرنے کا بھی اندیشہ ہے. تو اس لیے حضرات فقہا نے یہی لکھا ہے خلاف عادت اس طرح کے جو آداب کام ہیں یہ نہ کریں، اس طرح کے بلب ہرگز استعمال نہ کریں. ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات میرے ذہن میں یہ بھی آ گئی، آپ نے دیکھا ہوگا جانور نما، اکثر دیکھا ہے جانور نما قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. سورہ یاسین ہے، اونٹ کی شکل میں اسے لکھا جاتا ہے اور جانوروں کی شکل میں لکھتے ہیں. یہ بھی ادب کے خلاف ہے، نہیں لکھنا چاہیے، اس طرح کرنا بھی گناہ ہے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. بھائی نے سوال کیا ہے مفتی صاحب ہمارے یہاں ملازمت کے دوران ایک کارڈ سینے پر لگایا جاتا ہے جس پر اپنی تصویر بھی ہوتی ہے. تصویر کا سائز تقریباً 16 انچ ہے. اگر نماز میں یہ لگا رہ گیا تو دوران نماز خیال آنے پر اس کو اتار کر جیب میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال کرنے والے محمد عمیر صاحب امریکہ سے. دیکھیے عمیر صاحب، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے اگر تصویر والا کارڈ قمیص یا شرٹ کے اوپر ہو تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. یعنی کہ آپ نے شرٹ کے اوپر اس کو لگایا رکھا ہے یا قمیص کے اوپر اس کو لگایا رکھا ہے، اس حالت میں نماز پڑھنا کارڈ کے ذریعے، یعنی آپ کی تصویر بھی اس میں بنی ہوئی ہے، تصویر نما ہے، تو اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. آپ اس کو یعنی تو نکال کر جیب میں رکھ لیں یا نہیں تو نکال کر آپ اس کو شرٹ کے اندر ڈال لیں، تو اس سے نماز بلا کراہت ہو جائے گی. اگر کبھی کبھار کارڈ اگر قمیص کے اوپر رہ گیا تو اس کو ایک ہاتھ سے نکال کر کے، اگر قمیص کے اوپر رہ گیا ہے، اگر قمیص کے اوپر رہ گیا آپ ایک ہاتھ سے اسے نکال لیں، پھر نکال کر کے جیب میں رکھ لیں، اس سے کوئی بات نہیں، نماز اس سے ہو جائے گی، کوئی اس میں کراہت انشاءاللہ نہیں آئے گی. بھائی نے سوال کیا مفتی صاحب بعض اوقات غلطی یا جلدی کی وجہ سے شناختی کارڈ سامنے والے جیب میں پڑا رہ جاتا ہے جو دوران سجدہ زمین پر گر جاتا ہے. اگر تصویر والی سائٹ اوپر ہو تو اسے اٹھا کر واپس جیب میں ڈال سکتے ہیں یا اسے الٹا کیا جا سکتا ہے یا اسی طرح رہنے دیا جائے؟ جواب دیں ان نوازش ہوگی. سوال کرنے والے محمد ابراہیم صاحب دہلی سے. دیکھیں ابراہیم بھائی، اگر شناختی کارڈ کا جو تصویر ہے اس کا حصہ نمازی کے سامنے ہو تو اس وقت اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی نہیں پڑھنا چاہیے. اگر وہ کارڈ زمین پر، جیسا کہ آپ نے مجھے پوچھا کہ اگر کارڈ زمین پر گر گیا تو اس صورت میں سجدہ یا قیدے کی حالت میں اس کارڈ کو ایک ہاتھ سے آپ اٹھا لیں، اس کو پھر اٹھا کر جیب میں آپ رکھ لیں، کوئی بات نہیں، اس سے انشاءاللہ نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی. کسی بھائی نے سوال کیا ہے مفتی صاحب امام صاحب کے ساتھ جماعت کی نماز کے لیے کب تک شریک ہو سکتے ہیں؟ اگر امام صاحب ایک سلام پھیر دے دوسرے سلام پھیرتے وقت جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں کیا؟ جواب دیں ان نوازش ہوگی. بھائی اگر امام صاحب ایک طرف سلام پھیر دیے ہیں پھر مقتدی کو اس امام کی اقتداء کرنا جائز نہیں ہے، امام کی نماز مکمل ہو گئی. کیونکہ اصولی بات حضرات فقہا نے ایک اصولی بات یہ لکھی ہے کہ امام کے لفظ سلام السلام جو میم ہے اس سے نماز امام کی ہو جاتی ہے اور مقتدیوں کی بھی نماز وہاں ہو جاتی ہے. تو اس لیے سلام کے پہلے میم پر نماز ختم ہو چکی ہے. اب اگر کسی مقتدی نے میم سلام کے میم کے بعد اگر کسی نے آ کر اقتداء کی امام کی تکبیر باندھا
تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، تو اس کو آدمی کے لیے ضروری ہے وہ الگ سے نماز کو شروع کرے اور امام کی اقتدا وہاں چھوڑ دے۔ کسی عزیز نے، کسی دوست نے یہ سوال کیا ہے، سوال بھی ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، اب جواب بھی بہت لمبا ہوگا۔ سوال پوچھا ہے کہ مفتی صاحب چھوٹا بچہ رو رہا تھا، ستا رہا تھا، شوہر بھی دھیان نہیں دے رہا تھا، تو بیوی کے منہ سے غصہ اور چڑچڑے پن کی وجہ سے یہ الفاظ جاری ہو گئے، اللہ کو بھی مجھ پر رحم نہیں آتا۔ یہ سنتے ہی شوہر اس کو تنبیہ کرتا ہے اور کہتا ہے توبہ استغفار کرو، کلمہ پڑھو، تو وہ پھر توبہ استغفار کر لیتی ہے، کلمہ بھی پڑھ لیتی ہے اور اس کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ شوہر اس سے پھر پوچھتا ہے یہ الفاظ اس نے اپنے ارادے نیت سے کہے یا کیسے؟ تو وہ کہتی ہے کہ اس کا ارادہ اور نیت کیا تھی اس کو کچھ بھی پتہ نہیں، اور نہ اس کو پتہ تھا کہ کیا کہنا، ایسا کہنا کفر ہے، بس غصہ اور چڑچڑے پن کی وجہ سے وہ الفاظ جاری ہو گئے تھے۔ تو کیا ایسی صورت میں بیوی پر کفر کا حکم جاری ہوگا اور کیا نکاح ٹوٹ گیا؟ جبکہ شوہر اس کو اس سے پہلے بھی بتاتا رہتا تھا کہ بول چال میں ہم کو احتیاط کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی بیوی کے منہ سے ایک دن اس طرح کے الفاظ جاری ہوئے، اور اب وہ کہتی ہے کہ یہ جملہ خاص اللہ کو بھی مجھ پر رحم نہیں آتا کے بارے میں نہیں پتہ تھا، یہ بھی کفریہ ہے۔ تو برائے مہربانی مفتی صاحب کیا اس جملے کی وجہ سے بیوی کافر ہو جائے گی یا نکاح بھی ختم ہو جائے گا؟ جواب دیں، این نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے قاضی حسین احمد صاحب بنگلہ دیش سے۔ ماشاءاللہ قاضی صاحب آپ کا سوال پڑھ کر بڑی خوشی بھی ہوئی، آپ نے بہت طویل بھی لکھا ہے۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جن الفاظ میں ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار یا اعتراض ہو یا صریح حکم الہی کو تبدیل کر کے بیان کیا جائے، یا دین کے کسی بھی حکم یا بات کا استہزاء و مذاق اڑایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے کسی کا انکار یا اعتراض ہو یا استہزاء ہو یا استخفاف ہو یا کسی نبی کی توہین اور غستاخی یا استخفاف ہو، اس طرح وغیرہ وغیرہ، تو اس قسم کے الفاظ کہنے سے الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ آدمی کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، یہ اصولی بات ہے۔ تو لہٰذا مذکورہ صورت میں جو آپ نے مجھے سوال پوچھا ہے کہ اللہ کو مجھ پر رحم نہیں آتا، یہ کلمہ کفر ہے، اس کی وجہ سے کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے قاضی صاحب مذکورہ خاتون نے اگر یہ جملہ اگر مذکورہ خاتون نے ہوش و حواس میں کہا ہے تو وہ کہنے والی اسلام سے نکل گئی۔ اگر یوں ہی ایسے ہی بول دیا ہے کہ اللہ کو مجھ پر رحم نہیں آتا، اگر ایسے ہی کہہ دی ہے تو اسلام سے تو نہیں نکل گئی، اگر ہوش و حواس میں کہی ہے تو اسلام سے نکل جائے گی۔ اب اس کو تجدید ایمان، تجدید نکاح ضروری ہے۔ تجدید ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہی اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے اور کلمہ طیبہ پڑھے، کلمہ شہادت پڑھے، آئندہ اس طرح کی حرکت نہ کرنے سے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے۔ اور تجدید ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تجدید نکاح کا مطلب یہ ہے کہ بھئی نئے مہر کے ساتھ دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لیا جائے، اسے کہتے ہیں تجدید ایمان، تجدید نکاح۔ یہاں ایک بات میں ضروری کہہ دیتا ہوں، آج کل یہ جملہ زیادہ تر مستورات کے اندر یہ جملہ پایا جاتا ہے، اللہ کو مجھ پر رحم نہیں آتا، شوہر ستا دیا تو بھی وہ جملہ کہتی ہیں، بچہ ستا رہا تو بھی یہ جملہ کہتی ہیں۔ اب ان لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھا دے کہ بھئی اس طرح کا جملہ نہیں کہنا چاہیے، اگر جان بوجھ کر کہہ رہی ہیں تو پھر اسلام سے نکل جائیں گی، اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ اور علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیانات کے اندر عقائد کی بات کی جائے، لوگوں کو بتائے کہ بھئی عقائد کے اندر اگر اس طرح کی بات ہو تو آدمی نکل جاتا ہے، کیونکہ عقائد کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ نماز عقائد کے بغیر نہیں، عبادت عقائد کے بغیر نہیں، روزہ ہو، حج ہو،
جو بھی عبادت ہو بغیر عقائد کی مضبوطی کے مکمل نہیں ہوتا. عقائد اگر صحیح ہیں تو اس کے اعمال درست ہوں گے. اگر عقائد میں اگر کم و بیشی ہے تو اس کا کوئی عمل بھی مضبوط نہیں ہوگا. عقائد میں کم و بیشی اللہ کو منظور نہیں ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر آج بریلوی حضرات ایک بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب، یعنی اللہ کے رسول کو اللہ نے ہر چیز کا علم عطا کیا. آنے والے جو کچھ بھی ہے، قیامت تک کے حالات، سب کا علم اللہ کے رسول کو ہے. اسی کو تو کہتے ہیں کہ بھئی عالم الغیب کہتے ہیں کہ بھئی کسی کے بتائے بغیر اس کا علم ہو جانا اس کو. اب بریلوی مسلک کے علماء اس بات تو کہتے ہیں کہ ہمارے علماء دیوبند، اہل سنت الجماعت علماء دیوبند ہیں، وہ بس تعویلات کی وجہ سے ان کو پھر کہہ دے کہ بھئی اگر یہ جملہ اگر اس طرح کہا جائے تو کوئی بات نہیں. اگر تم حقیقی طور پر یہ کہتے ہو واقعتاً اللہ کے رسول کے پاس علم غیب تھا تو پھر تو اسلام سے نکل گیا ہو. ما کان و ما یکون کا اللہ کے رسول کے پاس علم ہے، ہر چیز کا علم ہے، تو پھر اللہ کی صفات کے اندر مشابہت آ گئی تو پھر انسان اس سے نکل جائے گا. تو اللہ کی صفات میں اللہ کی کسی بھی چیز سے اللہ کا استہزاء نہ کیا جائے. کسی بھی چیز میں نہ اللہ کی صفات کے اندر استہزاء ہو، نہ اللہ کی قدرت میں اگر استہزاء ہو، نہ اللہ کے رسول کی بات میں کسی بھی چیز میں چھوٹی سنت میں بھی جو ہے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ کسی میں مذاق نہ کھیلے. نکاح ایک باریک چیز ہے اور اس کا باقی رکھنا آدمی کی زبان سے باقی رہتا. نکاح چھوٹی چھوٹی باتوں سے زبان سے کہہ دیے نکاح ٹوٹ جائے گا تو پھر زندگی پھر زنا میں گزرے گی. آج کل طلاق کا مسئلہ بھی دیکھیں، میاں بیوی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں کہ بھئی چھوڑے میں نے طلاق دے دیا. اب شوہر غصے میں آیا اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جاؤ میں تمہیں چھوڑ دیا ہوں، میں نے تمہیں 3 طلاق دے دی. ابھی بیوی اس کو قبول کر لیتی ہے. طلاق کے کنایہ الفاظ بھی کہہ رہے ہیں اور صریح الفاظ بھی کہہ رہے ہیں. اب پھر طلاق ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ زنا میں زندگیاں گزاریں گی. آج دیکھیں شادی ہو گئی، طلاق کے الفاظ ہو رہے ہیں، پھر بھی میاں بیوی خاموش، قسم قرآن کی اٹھا رہے ہیں اور اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم اپنی بیوی کو میں چھوڑ دیا، خدا کی قسم میں قرآن اٹھا کر کہتا ہوں میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. اب پوری زندگی وہ زنا میں گزر رہی ہے اس کی. اس لیے نکاح سے پہلے چاہے وہ بیوی عورت ہو یا شوہر ہو، لڑکا ہو، نکاح سے پہلے علماء سے مسائل کو پوچھیں. میں علماء سے بھی کہتا ہوں کہ نکاح کے اندر اپنی مجالس میں یہ بات ضرور کہیں. ایک مختصر طور پر ایک نصیحتی مجلس رکھ آپ نکاح سے پہلے، پھر ان کو کہیں کہ بھئی زبان کی حفاظت کس طرح کیا جائے، نکاح کے بعد کس طرح زندگی گزاری جائے. یہ بات آپ پوری ان کے سامنے کھل کر کہیں. اگر نہیں کہتے ہیں تو پھر آخری میں اس طرح کے حالات آئیں گے، پھر پوری امت گناہوں کے اندر ملوث رہے گی، پھر پوچھنے والا نہیں، کرنے والا نہیں، کہنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. بھائی نے سوال کیا ہے مفتی صاحب، امام صاحب پہلی رکعت میں سجدے تلاوت کی آیت پڑھ کر سجدے میں چلے گئے، پھر سجدے سے قیام کی طرف اٹھے اور کچھ بھی نہیں پڑھا، رکوع میں چلے گئے، آخر میں سجدہ سہو بھی نہیں کیا کہ نماز ہو گئی یا دورانی ہوگی. بھائی دیکھیں سجدے تلاوت ادا کرنے کے بعد بہتر ہے کہ آپ قیام کی حالت میں 1 یا 2-3 آیتیں پڑھ کر پھر رکوع کریں. اگر امام نے سجدہ تلاوت کیا یعنی آیت سجدہ پڑھا، سجدہ کر لیا، پھر اٹھ کر کھڑا ہوا، امام نے نہ 1-2 آیتیں کوئی بھی نہیں پڑھا، رکوع میں چلے گئے ایسے ہی اٹھ کر، تو پھر بھی نماز ہو جائے گی، قرأت کے ساتھ ہوگی. اس لیے بہتر ہے کہ کھڑے ہو کر 1-2 آیتیں پڑھ کر پھر رکوع کر لیا جائے.